بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اکتشافی ٹپس کے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو خیر و عافیت سے رکھے۔ پیارے دوستو، ہم سب کو قرآن پاک کی کوئی نہ کوئی صورت یا آیت یاد ہوتی ہے جنہیں ہم نماز میں یا پھر نماز کے علاوہ پڑھتے ہیں، اور اسی طرح کچھ ایسی دعائیں بھی ہوتی ہیں جو ہمیں یاد ہوتی ہیں جو عربی زبان میں ہوتی ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم ان آیات کو پڑھنے میں کچھ ایسی غلطی کر رہے ہوں اور ہمیں اس کا پتہ بھی نہ ہو؟ پیارے بھائیوں، زبر، زیر یا پھر پیش کی یہ غلطیاں شاید آپ کو معمولی نوعیت کی لگتی ہوں گی، لیکن یہ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جو اکثر الفاظ کا مطلب ہی بدل کر رکھ دیتی ہیں، اور یہ بہت ہی خطرناک بات ہے۔ پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں، ویسے تو اللہ کی ذات سے یہی امید ہے کہ اگر ناسمجھی میں یہ غلطی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا، لیکن یہ ہمارا فریضہ ہے کہ اس معاملے میں بہت ہی محتاط رہیں۔ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم قرآنی آیات اور دعاؤں کو یاد کرنے میں اس بات کا خیال رکھیں کہ ہم سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو جو خطرناک ہو۔ اگر بات کی جائے صرف سورہ فاتحہ کی، جس کو ہم لوگ ہر نماز میں پڑھتے ہیں، تو اس صورت میں زبر، زیر اور پیش کی کئی غلطیاں ایسی ہیں جو غلطیاں اگر واقع ہو جائیں تو یہ معنی مطلب کو بدل کر رکھ دیتی ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں انہی غلطیوں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ ویڈیو نہایت ہی اہم ہونے والی ہے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل اکتشافی ٹپس کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی اور بھی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن وقت کے ساتھ آپ کو ملتا رہے، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ پیارے بھائیوں، سورہ فاتحہ کی اہمیت کی بات کی جائے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ اس شخص کی نماز ہی نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی۔ اور یاد رہے کہ اس صورت میں اگر یہ غلطیاں کی جائیں گی جن سے معنی ہی تبدیل ہو جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کی سورہ فاتحہ کی تلاوت ہی نہیں ہوئی، اور یوں آپ کی نماز نہ ہوگی۔ سورہ فاتحہ کی بڑی فضیلت ہے جو ابھی ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو ان غلطیوں کے بارے میں بتاتے ہیں جو اس صورت میں اگر کی جائیں گی تو اس صورت کے معانی ہی بدل جاتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، سورہ فاتحہ میں ایک لفظ آتا ہے انعمت علیہم۔ اس میں اگر انعمتا کی جگہ انعمتو پڑھ لیا جائے، یعنی تا پر زبر کے بجائے پیش پڑھ لیا جائے، تو اس کا معنی تبدیل ہو جائے گا۔ اس لفظ کے معنی ہے جن پر تو نے یعنی اللہ نے انعام کیا، جبکہ انعمتو پڑھنے کی صورت میں معنی یہ ہو جائے گا کہ جن پر میں نے انعام کیا، اور یوں پوری آیت کا مطلب صرف ایک غلطی کرنے سے الٹ جائے گا۔ یہ ایسی غلطی ہے جو عبادت کو ضائع کرنے کے ساتھ ساتھ انسان کو گنہگار بھی کر دیتی ہے۔ پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں، سورہ فاتحہ کے حوالے سے ایک اور غلطی جو عموماً کی جاتی ہے وہ یہ کہ سورہ فاتحہ سے پہلے بعض لوگ بسم اللہ شریف نہیں پڑھتے۔ یاد رہے کہ اس کا پڑھنا لازمی ہے، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا لازمی حصہ ہے۔ بعض علماء تو اس کو اس سورت کی پہلی آیت بتاتے ہیں، البتہ بعض دوسرے علماء سورہ فاتحہ میں بسم اللہ شریف کو شامل نہیں کرتے، لیکن پھر بھی سورہ فاتحہ کے آغاز میں بسم اللہ شریف کا پڑھنا لازم ہے۔ بسم اللہ کے بغیر اگر سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی تو یہ سورت نامکمل ہوگی، اور ایسا کرنے سے نماز ادھوری رہ جائے گی اور ضائع ہو جائے گی۔ پیارے بھائیوں، اس کے علاوہ بھی اس سورت میں کچھ غلطیاں کی جاتی ہیں۔ سورہ فاتحہ میں مالک یوم الدین والی آیت میں کچھ لوگ یوم الدین پڑھتے ہیں، یعنی میم کے نیچے زیر کی جگہ میم پر پیش پڑھتے ہیں۔ اسی طرح اس سورت کے شروع میں رب العالمین آتا ہے، اس عالمین کا لفظ عین کے ساتھ ہے۔ کچھ لوگ اس کو عالمین پڑھتے ہیں، یعنی عین کی جگہ الف پڑھتے ہیں۔ یہ بھی سنگین غلطی ہے۔ اس کے علاوہ رب العالمین میں با کے نیچے زیر کی جگہ پیش لگانے کی بھی ایک بڑی غلطی ہے۔ یہ غلطیاں ایسی ہیں جن سے معنی میں فرق پڑتا ہے اور نماز ضائع ہو جاتی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس سورت کی آیات میں 2 جگہ ضاد کا لفظ ہے۔ اکثر لوگ ضاد کی جگہ زا پڑھتے ہیں،
یعنی صحیح مخرج سے ادا نہیں کرتے، اس سے بھی معنی بدل جاتا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ قرآن پاک کی تلاوت کو صحیح طریقے پر سیکھا جائے اور قرات کے اصولوں کے ساتھ سیکھنے کی کوشش کی جائے، ورنہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں جن کو ہم خاطر میں نہیں لاتے، یہ غلطیاں ہمارے لیے بھاری نقصان کا باعث بن سکتی ہیں اور ہماری عبادت کو ضائع کر سکتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم قاری حضرات سے اپنا قرآن درست کریں اور تجوید کے کم از کم موٹے موٹے اصول ضرور سیکھیں اور حروف کے مخارج کو سیکھیں اور قرآن پاک کی تلاوت ترتیل کے ساتھ کریں تاکہ اللہ پاک ہماری عبادات کو قبول فرمائے۔ پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں، آپ کو بتاتے چلیں کہ قرآن پاک میں بعض مقامات ایسے بھی ہیں جن میں زبر زیر کی غلطی ہونے سے انسان کا ایمان ختم ہونے کا خدشہ بڑھ جاتا ہے، اسی لیے ان غلطیوں کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے اور اپنا سبق لازمی قاری حضرات کو سنا کر درست کر لینا چاہیے۔ کم از کم ہم ان آیات اور ان صورتوں سے اس کی ابتدا کریں جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں تاکہ ہماری نماز اللہ کے یہاں مقبول ہو جائے۔ پیارے بھائیوں، روایات میں آتا ہے کہ جب بندہ نماز کے اندر سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ پاک ہر آیت کا جواب ارشاد فرماتا ہے، جس کے بارے میں تفصیل اس حدیث میں دی گئی ہے کہ امام مسلم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے کے لیے وہ چیز ہے جس کا وہ سوال کرے، اور جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد کی، اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری ثنا کی، جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعظیم کی، اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے خود کو میرے سپرد کر دیا، اور جب وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے اور میرے بندے کے لیے وہ چیز ہے جس کا وہ سوال کرے، اور جب وہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کے لیے وہ چیز ہے جس کا وہ سوال کرے۔ پیارے بھائیوں، کتنی سعادت کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو ہر آیت کا جواب ارشاد فرماتا ہے، لیکن بندوں کا یہ عالم ہوتا ہے کہ وہ غفلت میں ڈوبے رہتے ہیں۔ اس صورت کے اور بھی بہت سے فضائل ہیں اور بے شمار برکات ہیں، اور یاد رہے کہ یہ برکات ہمیں اسی وقت حاصل ہوں گی جب ہم اس صورت کی تلاوت ٹھیک سے کریں گے، لہٰذا اپنی تلاوت کو درست کرنے کی کوشش کریں اور ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر بھی ضرور کریں۔ پیارے بھائیوں، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے چینل اکتشافی ٹپس کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی اور بھی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن وقت کے ساتھ آپ کو ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین۔